اور سومناتھ کے مندر پہ، سومناتھ کا جو مندر تھا اس کے بارے میں یہ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ یہ فتح نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوا تھا، اور ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ کبھی کوئی فتح نہیں کر سکتا، اس کو قیامت تک کے لیے کوئی فتح نہیں۔ تو آپ کو جب یہ علم ہوا تو چونکہ آپ اللہ کے نیک بندوں کے غلام رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اگر ان کا یہ عقیدہ ہے تو میں یہ فتح کر کے دکھاؤں گا۔ آپ اپنی فوج لے کے نکلے اور سومناتھ کے مندر کے اوپر آپ نے جب حملہ کیا تھا تو تقریباً جو ہے وہ 16 حملے کر دیے، لیکن واقعی فتح حاصل نہ ہو، کیونکہ وہ بڑا سخت حصار میں تھا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اس کے اوپر ایک جھنڈا ہے، جب تک یہ لہلہا رہا ہے نا، جب تک یہ ہوا میں موجود ہے، ہمیں کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت حضرت عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندیہ سلسلے کے بہت بڑے امام، وہ آپ کے دور میں تھے، تو سلطان محمود غزنوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا حضور 16 حملے کر چکا ہوں لیکن یہ مندر فتح نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے فرمایا تو پہلے آ جاتا، آپ نے اپنی قمیض مبارک جو قریبی پڑی تھی فرمایا جا یہ لے جا، اور جب حملہ کرنے جائے گا تو اس کو ہاتھ میں اٹھا کے دعا مانگنا کہ اللہ مجھے اس قمیض کے صدقے فتح دے۔ تو چلا گیا، تو جا کے جب وہی عمل کیا کہ اللہ کے سامنے قمیض کر کے دعا مانگی تو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اس وقت اس نے جو سب سے پہلے جو انوینٹر ہے منجنیق کا، منجنیق کسی نے ایجاد کی تھی کہ وہ بڑے بڑے پتھر جو ہیں ان کو ایک بڑے سے جال میں رکھ کے تو زور سے پھینکا جاتا تھا، وہ پتھر دور جا کے گرتا، تو منجنیق کو ایجاد کرنے والا سلطان محمود غزنوی ہے۔ تو جب وہ فتح ہوا واپس آیا حضرت کے پاس تو کہا حضور بڑی نوازش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا حضور وہ حل ہو گیا، میں فتح کر لیا۔ کہا ایک ہی مندر؟ کہا جی۔ کہا تو نے میری قمیض کی توہین کر دی ہے، اس کے بدلے تو ساری دنیا کی فتح مانگتا، اللہ وہ بھی عطا کر دیتا۔ تو سلطان محمود غزنوی ہماری تاریخ کا ایک درخشندہ ستارہ رہا۔ اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو اورنگزیب عالمگیر کو کوئی نہیں بھول سکتا۔ اورنگزیب عالمگیر جسے صوفی بادشاہ بھی کہتے ہیں، اس کو تاریخ نے صوفی بادشاہ کے لقب سے یاد کیا۔ بادشاہی مسجد کی تعمیر کرنے والا، آج بھی اس مسجد میں اگر آپ کوئی جائیں تو اس کی شاہانہ جو اس کی شان و شوکت ہے، جو اس کا ایک روب ہے، اس کو ایڈمائر کیے بغیر نہیں رہ سکتے، ایسی سوچ تھی اورنگزیب عالمگیر کے پاس۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھ کے بیچا کرتا تھا، اور اسی قرآن پاک کی کمائی سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آج موجودہ دور میں آپ اگر آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو سعادت بخشی، میں پڑھ رہا تھا شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے گجرانوالہ میں بھی ایک ہاسپٹل ان کے نام سے منسوب رہا، فیصل اسپتال۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے بچپن میں وہ فیصل اسپتال تھا، اب تو خیر اس کا نام بدل گیا ہے، اب کچھ اور نام ہے جی، کیا نام ہے؟ رفیق انور، تو پہلے فیصل اسپتال۔ شاہ فیصل یہ سعودیہ کے اندر آپ کو اللہ نے موقع دیا تھا، اور آج سعودی عرب کی جتنی شان و سطوت ہے، اور جو حرمین طیبین کی جو آپ کے دور میں جو توسیع مبارک ہوتی ہے، اور جو آپ کے دور میں سعودی عرب کے اندر جو اصطلاحات نافذ کی گئیں، وہ ایک ضرب المثل حیثیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو ہماری ساری تاریخ ہی اسی طرح کے بے شمار حکمرانوں کے ناموں سے